اقرأوا القرآن لكتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الحاقہ ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے گزشتہ صورتوں کی طرح، اور اس صورت میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس سے پہلے 77 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 78ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی. اور اس سے پہلے جو ہم نے صورت پڑھی تھی اس صورت کا نام تھا سورہ قلم، جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں. اور وہاں پر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ سورہ قلم یا سورہ نون کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسالت، مسئلہ رسالت اس کا بیان ہے. اور اس سے پہلے جو صورت ہم نے پڑھی تھی اس سپارے کی پہلی صورت جس کو سورہ ملک کہتے ہیں، وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس صورت کا موضوع ہے اللہ کی وحدانیت، توحید. اس میں صرف اللہ کی توحید ہے، پھر اللہ کی توحید کے مختلف مظاہر ہیں، اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، اس کی ندرتوں کا بیان ہے. پھر اس کے بعد سورہ قلم میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق پڑھا، رسول اللہ کی شان پڑھی، رسول اللہ کی عظمت پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کا جو انجام ہوگا دنیا اور آخرت میں اس کا بیان ہم نے پڑھا. لیکن جو یہ صورت ہے، اس صورت کا جو موضوع ہوگا وہ مسئلہ آخرت کا بیان ہوگا. تو اب یہ معاملہ ہو گیا وہ جو مکی صورتوں میں 3 باتیں ذکر ہوتی ہیں، تو اس صورت میں آخرت، پچھلی صورت میں رسالت، اس سے پچھلی صورت میں توحید. تو یہ مکی صورتوں کا جو خلاصہ ہے وہ سارے کا سارا بیان ہو گیا. اور یہی بات انشاءاللہ جو اگلی صورت ہے سورہ معارج، اس میں بھی آخرت کا بیان ہوگا. بہرحال اس صورت میں مسئلہ آخرت جو کہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک اہم عقیدہ ہے، ان کو اپنا کر ہی آدمی پکا اور کھرا اور سچا مومن اور جنت کا مستحق بن سکتا ہے. اس صورت میں اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں. یہ ہے کہ آخرت جو ہے قیامت
یہ تو آدمی کے مرنے سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو اصل قیامت ہے جب اگلے پچھلے سارے جمع کیے جائیں گے اور ان سے حساب اور کتاب لیا جائے گا تو وہ ہے اصل قیامت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا وقوع کیسے ہوگا، وہ کیسے واقعہ ہوگی، کیسے آئے گی، اس کا آغاز کیسے ہوگا، سٹارٹنگ کیسے ہوگی، اس کا بیان ہے، پوری منظر کشی ہے ان آیات میں۔ ایک بیان تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کیسے رونما ہوگی، کس طرح ہوگی، پہلے کیا ہوگا، درمیان میں کیا ہوگا، آخر میں کیا ہوگا، لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور یہ جتنے ہنگامے ہیں زمین میں یا آسمان میں، دن اور رات بدلنا، آنا جانا، یا آسمان کا کھڑا ہونا اور زمین کے اوپر رہنا، بسنا، چلنا پھرنا، یہ ہنگامے ایک دم سے ان کے اندر کس طرح تغیر آئے گا، تبدیلی آئے گی، اس تبدیلی کا بیان بھی اس صورت میں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس صورت میں یہ بیان ہے کہ قیامت والے دن پھر لوگوں کو اللہ تقسیم کر دیں گے۔ دنیا میں تو سارے اکٹھے رہتے ہیں، یہاں پر نمازی اور بے نمازی بھی اکٹھے رہتے ہیں، اسی طرح نیک اور بد بھی اکٹھے رہتے ہیں، اللہ کے فرما بردار اور نافرمان بھی اکٹھے رہتے ہیں، شکر ادا کرنے والے اور ناشکرے سارے ایک جگہ رہتے ہیں، بلکہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا اور دوسرا انتہائی ناشکرا، ایک فرما بردار اور دوسرا نافرمان۔ لیکن دنیا ہے نا، دنیا میں اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے، لیکن جب قیامت ہوگی پھر تقسیم ہو جائے گی کہ نیک الگ اور بد الگ، اللہ کو راضی کرنے والے الگ اور اللہ سے ناراض ہونے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے وہ الگ لوگ، تو تقسیم ہو جائے گی۔ اس تقسیم کا بیان ہے، یہی باتیں ہیں اس پوری صورت میں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری صورت ہے اس میں بھی یہی باتیں ہیں، یعنی آخرت کا مسئلہ ہے، اس کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الحاقہ۔ اب الحاقہ کسے کہتے ہیں یہ بات رہ گئی۔ الحاقہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قیامت کے بہت سارے نام ہیں، الآزفہ، قیامہ، الساعہ، الحاقہ، بہت سارے نام ہیں قیامت کے۔ تو ان نام، الرادفہ، بہت سارے نام، تو ان ناموں میں سے ایک نام قیامت کا یہ بھی ہے الحاقہ۔ اللہ فرماتے ہیں الحاقہ، وہ حقیقت کے جو ہو کر رہے گی، یعنی پکی حقیقت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جو انکار کرے گا اپنا خسران کرے گا، اپنا نقصان کرے گا، اپنا تاوان کرے گا۔ قیامت نے آ کر رہنا ہے، تم جیسے بھی کہو، جیسے کہو، قیامت آ کر رہے گی۔ الحاقہ، وہ حقیقت کہ جو آ کر رہے گی۔ حاقہ حق سے ہے نا، ہم کہتے ہیں نا حق بات، سچ بات، تو یہی قیامت کی جو بات ہے یہ حق ہے۔ الحاقہ، حقیقی بات، سچی بات، وہ حقیقت کہ جو آ کر رہے گی۔ مل حاقہ، تمہیں کیا پتا کہ حاقہ کیا چیز ہے، کیا ہے وہ حاقہ؟ مل حاقہ، وہ آنے والی کیا ہے؟ یہ عربی کی ایک تعبیر ہے، جو لوگ عربی سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ الحاقہ، مل حاقہ، وہ حقیقت کہ جو ہو کر رہے گی۔ مل حاقہ، کیا ہے وہ حقیقت کہ جو ہو کر رہے گی؟ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک مل حاقہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ حقیقت کیا ہے کہ جو ہو کر رہے گی۔ اس حقیقت کے آنے سے پہلے پہلے وہ تو آ کر رہے گی، اس کو نہ کوئی آگے کر سکتا ہے نہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے۔ کامیاب آدمی وہ ہے کہ اس حقیقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب سے صلح کر دے، اپنے رب کے ساتھ رضامندی والا معاملہ کر دے کہ یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ورنہ جب وہ حقیقت آ گئی، وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیا پتا کہ وہ حقیقت کیا ہے کہ جب وہ ہو کر رہے گی۔ کذبت، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس حقیقت کو جھٹلا دو، تم کہو کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، دنیا ہے، عیش کرو، عشرت کرو، مزے اڑاؤ، تو یہ نمازیں پڑھنا کیا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا کیا ہوتا ہے، اللہ کی عبادتیں کیا ہوتی ہیں، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اچھا برتاؤ اور رویہ کرنا کیا ہوتا ہے، معاشرت کیا ہوتی ہے، لین دین کیا ہوتا ہے، کاروبار میں اسلامی اصولوں کو اپنانا یہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کیا، یعنی اس حقیقت کا انکار کیا، تو پھر ہم نے انہیں اسی دنیا میں مزہ چکھا دیا، ہم نے پھر بتا دیا کہ وہ حقیقت تو آ کر رہے گی، چلو اس سے پہلے مزہ چکھ لو۔ تو اللہ نے 4 قوموں کا ذکر کیا ہے
کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا. بطور نمونہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے ہر زمانے میں قیامت کا انکار کیا ہے، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود رہے ہیں کہ جنہوں نے قیامت کو مانا ہے. تو 4 لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کذبت، جھٹلایا تھا، انکار کیا تھا اسی حقیقت کا، قیامت کا. کس نے؟ سمود، قوم سمود نے. قوم سمود حضرت صالح کی قوم، اونٹنی والی قوم، وہ جو واقعہ آپ سن کے آ چکے ہیں. وعاد، اور حضرت ہود کی قوم نے، عادیوں نے. بالقاریہ، اس جھنجھوڑنے والی حقیقت کو کہ جو آدمی کو جھنجھوڑ کے رکھتی ہے، اس کا انکار کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ فاما ثمود، نتیجہ یہ ہوا کہ جو سمودی تھے، فاہلکوا بالطاغیہ، انہیں ہلاک کر دیا گیا ایک ایسی آفت میں کہ جو نہایت سخت آواز والی تھی. واقعہ آپ نے وہاں پہ سنا تھا نا کہ قوم سمود کے اوپر ایک فرشتے نے چیخ ماری تھی. چیخ کے مارنے سے جب ان کے کلیجے پھٹ کے باہر آ گئے تھے، تو اسی بات کی طرف اشارہ. فاما ثمود، نتیجہ یہ ہوا کہ قوم سمود، فاہلکوا بالطاغیہ، انہیں ہلاک کر دیا گیا ایسی آفت کے ساتھ اور ایسی آواز کے ساتھ کہ جو نہایت سخت تھی. واما عاد، اور رہے جو عادی، حضرت ہود کی قوم والے، جن کو اللہ نے بڑا جسہ عطا کیا تھا، بڑے بڑے قد و قامت اللہ نے عطا کیے تھے انہیں. فاہلکوا، انہیں ہلاک کیا. بریح، ایک ہوا کے ساتھ، ایسی ہوا صرصر عاتیہ، جو نہایت بے قابو ہوا تھی، جس کے ذریعے سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. اتنی بے قابو کہ پھر فرشتوں کے کنٹرول میں بھی نہیں آتی تھی. یہ ہواؤں کا نظام بھی بعض فرشتوں کے حوالے ہے نا، جس طرح کہ بارشوں کا نظام خاص فرشتے کے حوالے ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے نیچے پھر بہت سارے فرشتے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے ایک نگران، ایک افسر متعین کیا ہے. جب اس نے دیکھا کہ ہوا اب بے قابو ہو گئی، ان کے کنٹرول میں نہیں تھی، تو اللہ نے اس ہوا کے ذریعے سے کہ جو بے قابو ہوا تھی، قابو میں نہیں آتی تھی، عادیوں کو ہلاک کر دیا. اور قوم عاد سے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو اللہ نے بڑے بڑے جسم، دیو ہیکل قسم کے آدمی تھے، اونچے لمبے موٹے تازے، بڑے پہلوان قسم کے آدمی، اور خود اللہ نے ان کی تعریف کی ہے ان کے قد و قامت کی. تو لیکن جب ہوا چلی تو اس ہوا نے، بے قابو ہوا نے، ان کو اپنے ساتھ ہلاک کر دیا. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، اس ہوا کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا. سخرها علیہم، مسلط کیا یعنی ان کے اوپر ڈال دیا. 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن، 8 دن اور 7 راتیں وہ ہوا چلی. لیکن کیسے چلی؟ حسوما، لگاتار چلی، اس میں کوئی تعطل نہیں ہوا، کوئی چھٹی نہیں ہوئی، کچھ وقفہ نہیں ہوا، مسلسل چلتی رہی. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، اللہ فرماتے ہیں چنانچہ اگر تم وہاں ہوتے تو تم دیکھتے ان لوگوں کو ان دنوں میں سرعن کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ وہ پڑے ہوئے تھے اس طرح، کأنہم، جیسا کہ اعجاز نخل، کھجور کے تنے ہوتے ہیں، خاویہ جو کہ کھوکھلے. کھجور کا تو جو پھل ہوتا ہے بالکل اوپر ہوتا ہے، نیچے سے تنا بڑا بہترین تنا ہوتا ہے اس کا، تو یہ اس طرح لمبے لمبے کھجور کے تنوں کی طرح اس طرح لمبے پڑے ہوئے تھے. اس طرح یہ بے یار و مددگار وہاں پہ پڑے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جن کو اپنی قوت پر ناز تھا لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی چیز نہیں تھے. تو یہ تو دنیا کا عذاب تھا. آخرت کا عذاب پھر کس قدر تیز ہوگا اور خطرناک ہوگا. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کیا اب ان میں سے تم دیکھتے ہو کسی کو کہ وہ باقی بچ گیا ہو؟ کوئی عادی تمہیں زمین پر نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی شخص بھی نہیں ٹھہر سکتا، کوئی نہیں ٹک سکتا. تو عذاب کے آنے سے پہلے پہلے کیوں نہ اللہ سے صلح کر دی جائے، سونے سے پہلے پہلے کیوں نہ اللہ سے معافی مانگ لی جائے. وجاء فرعون، اللہ فرماتے ہیں اور آیا فرعون، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے لوگ. فرعون بھی آیا تھا بڑا ہو کر کہ میں ہوں، کوئی مجھے گرا سکتا ہے، کوئی مجھے یہاں سے اٹھا سکتا ہے میرے اقتدار کی کرسی سے،
وجاء فرعون آیا، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے بھی کئی لوگ آئے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ذات کو چیلنج کیا اور اللہ کی طرف سے جو حقیقتیں ہیں، قیامت ہے، رسولوں کا آنا ہے، یا کتابوں کا آنا ہے، یا اور اس طرح جتنے دینی معاملات ہیں، ان میں انہوں نے اس طرح گڑبڑ کی، تو فرعون ومن قبلہ، اور اس سے پہلے، والمؤتفقات، اور حضرت لوط کی قوم، والمؤتفقات کہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھی، حضرت لوط کی قوم، یہ واقعہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ وہاں پہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ سدوم کا جو علاقہ تھا جس گناہ میں وہ مبتلا تھے، تو اللہ نے ان کی بستی کو، پوری کی پوری بستی کو الٹ دیا، اس طرح اٹھایا اور الٹا کر کے زمین پہ پٹخ مارا، جس سے وہ سارے ہلاک ہو گئے بالخاطیہ۔ تو ان بستیوں والوں نے بھی جرم کا ارتکاب کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ فعصوا رسول ربہم، تو انہوں نے نافرمانی کی تھی اپنے رب کی، فعصوا رسول ربہم، یعنی اپنے رسول کے، رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول کی انہوں نے نافرمانی کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح کی نافرمانی کی، قوم عاد نے حضرت ہود کی نافرمانی کی، قوم لوط نے حضرت لوط کی، حضرت شعیب والی قوم نے، اس طرح فرعونیوں نے حضرت موسیٰ کی، تو ہر زمانے کے کافروں نے اس طرح ان کی اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ فأخذہم، تو ہم نے انہیں پکڑا، اخذۃ الرابیہ، ایسی پکڑ میں کہ جس پکڑ سے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ۔ اللہ ایک اور نبی کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک اور پیغمبر تھے حضرت نوح، جن کا نام تھا کشتی والے پیغمبر۔ انا لما طغى الماء حملناکم، اللہ فرماتے ہیں بے شک جب پانی کے اندر ہم نے طغیانی برپا کر دی، طوفان آ گیا، سیلاب آیا، حملناکم، تو ہم نے تمہیں سوار کیا، اٹھایا، فی الجاریہ، کشتی پر، لنجعلہا لکم تذکرۃ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے بطور سبق آموز بنا دیں، اس واقعے کو تمہارے لیے۔ وتعیہا اذن واعیہ، اور یاد رکھنے والے کان اس کو سن کر یاد رکھ سکیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سگا بیٹا بس اوقات رہے، بلکہ اکثر ایسے ہوتا ہے سگا بیٹا ہے، اگر وہ باپ کے دین پر نہیں ہے اور باپ پیغمبر ہے تو باپ کا نبی ہونا کافر بیٹے کو بچا نہیں سکتا۔ یہ واقعہ ہم نے بطور عبرت رکھ دیا لوگوں کے لیے کہ بچانے والی چیز صرف ایمان ہے، بچانے والی چیز صرف اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہے، جس کے جتنے زیادہ ہوں گے اس شان سے وہ کل روز محشر گھومتا پھرتا رہے گا اور سر اٹھا کے پھرے گا، اور اللہ نہ کرے کہ کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ شرمندگی کے مارے نیچے سر جھکائے ہوئے ہوگا اور جہنم کا ایندھن بنے گا۔ لنجعلہا لکم تذکرۃ، تاکہ ہم بنا دیں تمہارے لیے اس واقعے کو سبق آموز، عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ وتعیہا اذن واعیہ، اور یاد رکھنے والے کان اس کو سن کر یاد رکھیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب اس صورت کا دوسرا موضوع کہ قیامت کیسے واقعہ ہوگی۔ پہلے تو یہ تھا کہ قیامت واقعہ ہوگی یہاں تک، اب دوسرا موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کیسے واقعہ ہوگی۔ اب وہاں وہ پورا منظر کشی قیامت کیسے واقعہ ہوگی۔ اللہ فرماتے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب ایک سور میں پھونکنے والا، اس بگل میں، باجے میں پھونکنے والا پھونکے گا، بانسری میں پھونکنے والا حضرت اسرافیل، نفخۃ واحدہ، صرف ایک دفعہ پھونک ماریں گے بس وہ حضرت اسرافیل۔ وحملت الارض والجبال، اور اللہ فرماتے ہیں زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر فدکتا دکۃ واحدہ، ایک ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے۔ قیامت کا ایک نام واقعہ بھی ہے نا۔ وانشقت السماء، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ آخری سپارے میں پڑھیں گے کہ آسمان کیسے پھٹے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت
یہ سارا واقعہ انشاءاللہ وہاں تفصیل سے پڑھیں گے. وانشقت السماء، اور آسمان پھٹ جائے گا. فہی یومئذ واہیہ، اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا. والملک علی ارجائها، اور فرشتے علی ارجائها، اس کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتوں نے اس دن اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا، اور ان فرشتوں کی تعداد ہے 8 جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، وہ ہیں 8. اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ فرشتے یہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. ان کا وظیفہ یہ ہے. یومئذ، اور اس دن تعرضون، تمہیں پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور. لا تخفی منکم خافیہ، اور تمہاری کوئی چیز بھی پھر اللہ سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی. ساری چیزیں اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گی اور باہر ہوں گی. ہمارے باپ دادا، اگلے پچھلے انبیاء، رسول، صالحین، نیک ابرار، سارے لوگ ہوں گے. ان کے سامنے یہ کھولا جائے گا کہ یہ ہے اس کا نام اعمال. فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ. انشاءاللہ پھر ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے کہ پھر لوگوں کی 2 تقسیمیں ہوں گی. وہ کیسی تقسیمیں ہوں گی انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.